جمعے کے خطبے کا ہے۔ ناظرین، جمعے کا خطبہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جمعے کی خطبے کی شرعی حیثیت اصل میں ہے کیا یہ فرض ہے، کیا یہ واجب ہے، یا یہ سنت کے درجے میں آتا ہے۔ پہلے ہمیں اس کی شرعی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولہ۔ ناظرین، ہم آج جس دور کے اندر رہ رہے ہیں وہ ایک ایسا معاشرہ ہے کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر 2 یا 3 افراد کسی ایک بات کی تصدیق کر دیں یا اس بات کو مان لیں تو وہ بات ہمارے لیے فرض یا واجب کے درجے پر آ جاتی ہے، یعنی اس کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا ہمارے لیے فرض یا واجب ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ شریعت اسلامیہ کا ہرگز یہ مزاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ کو جو مزاج عطا کیا ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ یہ سارے کا سارا سسٹم اور شریعت اسلامیہ کا سارا نظام یہ الوہی نظام ہے جسے اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے متعین کر کے ہمیں فراہم کیا ہے۔ ناظرین، ان تمام مسائل میں سے کہ جو معاشرے کے اندر رائج ہو جائے اور فرض یا واجب کے درجے پر آ جاتے ہیں، ان میں سے ایک اہم مسئلہ جمعے کے خطبے کا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جمعے کا خطبہ اس کی شرعی حیثیت اصل میں ہے کیا یہ فرض ہے، کیا یہ واجب ہے، یا یہ سنت کے درجے میں آتا ہے۔ پہلے ہمیں اس کی شرعی حیثیت جاننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس کی شرعی حیثیت جان لیں پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے تو پھر جمعے کے خطبے کو سننے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر اسے سنا جائے تو بیٹھ کر سنا جائے، کھڑے ہو کر سنا جائے، کس حالت میں، کس کنڈیشن میں اس کو سنا جائے، یہ 2 چیزیں ہیں۔ ناظرین، جمعے کا خطبہ فقہ حنفی کی روشنی میں یہ واجب ہے۔ جمعے کا خطبہ واجب ہے، اور اس حوالہ سے بدائع الصنائع ایک کتاب ہے، اس کے اندر ہمیں 2 روایات ملتی ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ عن ابن مسعود و ابن عباس رضی اللہ عنہما مرفوعا الی رسول اللہ، کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سرکار علیہ السلام سے مرفوعاً یہ روایت کیا ہے۔ اور مرفوع یاد رکھیں ایک ایسی حدیث پاک ہوتی ہے کہ جو سرکار علیہ السلام کا ڈائریکٹ کول ہو، اس حدیث پاک کو یا اس عمل کو مرفوع حدیث پاک کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں الی رسول اللہ، مرفوعاً الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا خرج الامام، کہ جب امام نکل آئے فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام نکل آئے جمعے کے خطبے کے لیے پھر نہ کوئی نماز ہے اور نہ کوئی کلام ہے۔ یعنی جب امام جمعے کے خطبے کے لیے نکل آئے پھر نہ ہمیں نماز پڑھنے کی ہے وہ اجازت ہے، اور ہمیں کلام سے بھی، کسی قسم کی بات کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یعنی جمعے کے خطبے کے دوران ہم نہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہم کسی قسم کی کوئی گفتگو یا کلام کر سکتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت ہے انہ قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لصاحبہ، کہ جس نے اپنے ساتھی سے کہا، کیا کہا اور کس حال میں کہا، والامام یخطب، کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو، کہ جس نے اپنے ساتھی سے کہا اس حال میں کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو، انصت، یہ کہا کہ تو خاموش ہو جا، فقد لغا، اس نے یہ لغو کیا۔ یعنی جمعے کے خطبے کے دوران اپنے ساتھی کو بھی یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ تو خاموش ہو جا، اس چیز کی بھی ممانعت حدیث پاک میں ہمیں دی گئی ہے۔ تو ناظرین، ایک تو بات یہ ہے کہ جو جمعے کا خطبہ ہے وہ واجب ہے، اور پھر جمعے کے آداب میں سے ہے اور ممنوعات میں سے ہے کہ نہ کوئی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور نہ کوئی کلام کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اگر کسی بندے نے اپنے ساتھی کو یہ کہہ دیا کہ تو جمعے کے دوران، خطبہ کے دوران، کہ تو خاموش ہو جا، تو یہ بھی اس نے لغو کیا، اس کی بھی ممانعت شریعت اسلامیہ کے اندر، حدیث پاک کے اندر دی گئی ہے۔ اور اب ناظرین، دوسرا سوال یہ ہے کہ جمعے کا جو خطبہ ہے وہ تو واجب ہے، اب یہ سنا کیسے جائے، کون سی حالت اختیار کی جائے، بیٹھ کے سنا جائے، کھڑے ہو کر سنا جائے، یا کون سی حالت اپنائی جائے جمعے کے خطبہ کو سننے کے لیے۔ تو اس کے لیے ناظرین کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کسی قسم کا
یعنی کہ بیٹھنا، اس طرح بیٹھنا واجب ہے، اس طرح کھڑے ہو کر سننا فرض ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کر بھی جمعے کا خطبہ سن لیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ بیٹھ کے سنتا ہے تو اس میں بھی کسی قسم کی کراہت نہیں ہے۔ تو اب ہمارے معاشرے کے اندر اب لوگ تصور ایسا کر لیتے ہیں کہ اگر بندے نے جو بیٹھ کر جمعے کا خطبہ سن رہا ہے تو اس نے دونوں ہاتھ جو ہے وہ ناف کے نیچے باندھنے ہیں بیٹھ کر پہلے خطبے کے اندر، اور جب دوسرا خطبہ امام دیتا ہے تو پھر بندے کو دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر رکھنے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ ایسی چیز جو ہے وہ لازمی ہے اور فرض قرار دی گئی ہے، ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ اگر کسی بندے نے کھڑے ہو کر بھی سن لیا ہے تو وہ بھی خطبہ ہو جائے گا، اور بیٹھ کر سنا ہے تو وہ بھی بلا کراہت اس کا خطبہ سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک جو ہے فتاوی عالمگیریہ کے اندر موجود ہے اس کے مستحسن اور مستحب ہونے میں کہ رانوں پر ہاتھ رکھ کر ہم خطبہ جمعے کا سن سکتے ہیں۔ اس میں یہ عبارت موجود ہے، یستحب ان یقعد فیہا کما یقعد فی الصلاۃ، کہ مستحب ہے کہ بندہ اس حال میں بیٹھے کہ جیسے نماز میں بیٹھا جاتا ہے، یعنی دونوں ہاتھ رانوں پر رکھ کر خطبہ سنے تو ایسا کرنا مستحب ہے۔ اور یاد رکھیں مستحب ایک ایسا عمل ہوتا ہے کہ جو بندہ کرتا ہے وہ تو ثواب کا حقدار ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ مستحسن، مستحب، یا اس کا دوسرا نام سنہ التطوع بھی ہے، اگر کوئی بندہ مستحسن یا مستحب عمل کرتا نہیں بھی کرتا تو وہ ہرگز جو ہے وہ گناہگار نہیں ہوگا یا اسے کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ تھا جمعے کا خطبہ۔ ایک بات یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ واجب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کس حال میں بھی اگر کوئی بندہ جمعے کا خطبہ سن لیتا ہے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، بیٹھ کے سنے یا کھڑے ہو کر سنے۔ تو اگر کوئی بندہ رانوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیتا ہے تو یہ مستحب عمل ہے، مستحسن عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔